بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 15 شرح اللہ جامع بحث التوابع سے متعلق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نا سے متعلق پڑھا تھا کہ نا ضمیر واقع نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں ضمیر یہ ایک ایسا اسم ہے کہ نہ اس کے لیے صفت کی ضرورت ہے اور نہ اس کے ذریعے کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ اب اسی سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ آگے ذکر کریں گے کہ عارف المعارف کیا ہے، کون کون سے ہے، اور پھر ان معارف میں کون کس کا صفت واقع ہو سکتا ہے اور کس کا نہیں، اس کے بارے میں چند ایک بحث اور ضروری باتیں مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر سبق کا خلاصہ، اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا آج والمنقول عن سیبویہ رحمہم اللہ تعالی سے ہیں۔ والمنقول عن سیبویہ وعلیہ جمہور النحاة ان عرفها المضمرات ثم العلام ثم اسماء الاشارات ثم المعرف باللام والموصولات فبينهما مساواة ومن ثم أي ومن أجل أن الموصوف أقص ومساو لم يوصف ذو اللام إلا بمثله أي ذي اللام الآخر بالموصول فإنه أيضا مماثل لذي اللام لما عرف بينهما من المساواة في التعريف نحو جاءني الرجل الفاضل أو الرجل الذي كان عندك أمس أو بالمضاف إلى مثل أي مثل المعرف باللام بلا واسطة نحو جاءني الرجل صاحب الفرس أو بواسطة نحو جاءني الرجل صاحب لجام الفرس لأن تعريف المضاف مساو لتعريف المضاف إليه أو أنقص منه على الخلاف الواقع بين سيبويه وغيره بخلاف سائر المعارف فإنها أخص من ذي اللام فلو وقع أخص نعتا لغير أخص فهو محمول بدلا عند صاحب هذا المذهب۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ والمنقول عن سیبویہ وعلیہ جمہور النحاة سے مصنف علیہ الرحمہ معرفہ کے 7 قسموں کا تعریف میں جو مرتبہ اور مقام ہے اس مرتبے کو ذکر فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور اسی پر جمہور نحات بھی متفق ہیں کہ سب سے زیادہ عارف معارف میں سے وہ ضمائر ہیں، اس کے بعد پھر علام ہے، پھر اسماء اشارہ ہیں، اس کے بعد پھر معرف باللام اور اسماء موصولہ ہے۔ تو اسماء موصولہ اور معرف باللام یہ معرفہ ہونے میں یہ دونوں آپس میں برابر ہیں، یعنی معرف باللام اور اسماء موصولہ تعریف میں ایک ہی درجے کے ہیں، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں، لہذا جس طرح معرف باللام کی صفت ہم معرف باللام سے لا سکتے ہیں، اسی طرح معرف باللام کی صفت موصول اسم موصول سے بھی لا سکتے ہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والمنقول عن سیبویہ، اور نقل کیا گیا ہے امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے وعلیہ جمہور النحاة، اور اسی پر جمہور نحات بھی متفق ہے، ان عرف المضمرات کہ معارف میں سے سب سے زیادہ عارف، سب سے زیادہ موضح، سب سے زیادہ اخص وہ ضمائر ہیں، ثم العلام پھر علام ہے، ثم اسماء الاشارات پھر اس کے بعد اسماء اشارات ہیں، ثم المعرف باللام والموصولات پھر اس کے بعد معرف باللام اور موصولات ہے، فبینہما مساوات پس ان دونوں کے درمیان مساوات ہے، ومن ثم ای ومن اجل ان الموصوف، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسی پہلے والی عبارت الموصوف اخص او مساون پر ایک تفریع ذکر فرما رہے ہیں۔ اس تفریع کا حاصل یہ ہے کہ موصوف کو اپنے صفت کے اعتبار سے یا تو خاص ہونا چاہیے، اکمل ہونا چاہیے، یا کم از کم اس کے برابر ہونا چاہیے، اس سے کم تر ہونا نہیں چاہیے، وگرنہ پھر ادنا کا اعلیٰ پر برتری لازم ہوگی۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ اب ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں کہ معرف باللام کی صفت یا تو معرف باللام ہو یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، اور مضاف اور اس کے مضاف الیہ کے درمیان پھر معرف باللام کے درمیان فاصل
ہو یا نہ ہو، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی ہم نے معرفہ کے اقسام کے درجات پڑھے، سب سے اعلیٰ درجہ اسماء ضمائر کا، پھر اس کے بعد اسماء موصولہ، پھر اس کے بعد اسماء اشارہ، اور آخر میں جو ہے وہ معرف باللام اور اسماء موصولہ کا ہے۔ تو اب یہ اسماء موصولہ اور معرف باللام یہ آپس میں مساوی ہیں، تو معرف باللام کی صفت آپ معرف باللام سے لے کر آئیں، پھر چاہے موصوف اور صفت کے درمیان فصل ہو یا کہ نہ ہو، بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، یہ ہم اس کی صفت لے کر آئیں۔ اگر ہم معرف باللام کی صفت جو ہے ضمائر سے لائیں گے، اسماء اشارات سے لائیں گے، تو پھر اس صورت میں وہی اعتراض ہوگا کہ موصوف جو ہے وہ ادنا ہے اور صفت جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ ومن ثم ای ومن اجل، اور اسی بات کی بنا پر، یعنی اس بات کی بنا پر کہ ان الموصوف اخص و مساوٍ کے موصوف ہو، یہ اپنے صفت کے مقابلے میں اخص ہوتا ہے یا کم از کم صفت کے مساوی ہوتا ہے۔ لم یوصف ذو اللام الا بمثلہ، معرف باللام کا وصف نہیں ذکر کیا جاتا مگر اسی جیسا، یعنی معرف باللام ہی اس کی صفت لائی جاتی ہے۔ اے ذی اللام الآخر، دوسرا معرف باللام اس کی صفت لائی جاتی ہے، جیسے جاءنی الرجل الفاضل، اب الرجل موصوف، الفاضل اس کے لیے صفت ہے، اب یہ موصوف صفت دونوں مل کر دونوں معرف باللام ہے۔ اول موصول، یا جو ہے اس میں موصول سے معرف باللام کے ہم صفت آئیں گے، جیسے جاءنی الرجل الذی ضربک، آیا میرے پاس وہ شخص جس نے آپ کو مارا، تو الذی ضربک یہ الرجل کے لیے صفت ہے۔ فإن اول موصول، یا موصول کے ذریعے معرف باللام کی صفت لائی جاتی ہے، فإنه أيضا مماثل لذی اللام، اس لیے کہ اس میں موصول بھی عارف ہونے میں، معارف ہونے میں معرف باللام کے مماثل اور مساوی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ معرف باللام اور اس میں موصول آپس میں مساوی ہے۔ لما عرفت بینہما من المساوات، جس طرح کے تعریف کے باب میں آپ جان چکے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مساوات کا درجہ ہے، جیسے جاءنی الرجل الفاضل، اب یہاں پر دیکھا الرجل موصوف، الفاضل اس کے لیے صفت ہے، معرف باللام صفت لے کر آئے۔ اب الرجل الذی کان عندک امسی، جاءنی الرجل آیا میرے پاس، الرجل موصوف، الذی اس میں موصول، کان عندک امسی یہ جملہ اس کے لیے صلہ ہے، موصول صلہ مل کر الرجل کے لیے صفت واقع ہے، تو یا اس میں موصول یعنی صلہ اس کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے، یہ بھی درست ہے۔ او بالمضاف الی مثلہ، یا معرف باللام کی صفت ہم ایسے مضاف کے ذریعے لے کر آئیں جو مضاف معرف باللام کی طرف ہو، اس کی اضافت معرف باللام کی طرف ہو رہی ہو، کسی اور کی طرف نہیں۔ مثل المعرف باللام بلا واسطۃ، پھر یہ اضافت اپنے مثل کی طرف ہو تو پھر یہ اپنے مثل کی طرف اضافت یا تو بلا واسطہ ہوگا یا بالواسطہ ہوگا۔ اے مثل المعرف باللام، یعنی معرف باللام کی مثل و بلا واسطہ بغیر واسطے کے، جیسے جاءنی الرجل صاحب الفرس، آیا میرے پاس آدمی، ایسا آدمی صاحب الفرس جو گھوڑے والا ہے، اب صاحب الفرس صاحب مضاف الرجل کی صفت واقع ہے، لیکن اس کی اضافت معرف باللام کی طرف ہو رہی ہے، بلا واسطہ ہو رہی ہے، اس لیے اس کا صفت بننا درست ہے۔ اور بواسطہ، اسی طرح اگر کسی اسم کی اضافت معرف باللام کی طرف بالواسطہ ہو تو تب بھی جو ہے وہ صفت واقع ہوگا، جیسے جاءنی الرجل صاحب لجام الفرس، آیا میرے پاس آدمی جو گھوڑے کے لگام کا مالک ہے، تو یہاں پر صاحب الرجل کی صفت واقع ہے اور اس کی اضافت معرف باللام کی طرف لجام کے واسطے سے ہوئی ہے، براہ راست نہیں ہوئی۔ لأن تعریف المضاف مساو لتعریف المضاف الیہ او انقص منہ علی الخلاف الواقع بین سیبویہ وغیرہ، کیوں بھئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معرف باللام کی طرف جو اسم مضاف ہو وہ اسی کا درجہ معرفہ شمار ہوتا ہے جیسے کہ معرف باللام ہوتا ہے، یہ امام سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ البتہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ معرف باللام کی طرف جو اسم مضاف ہوتا ہے اس کے اندر اس درجے کی تعریف نہیں ہوتی،
جیسا کہ معرب باللام کے اندر ہوتی ہے، اس لیے معرب باللام سے اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ سیبویہ کے مذہب کی بنا پر موصوف معرب باللام اور اس کی صفت جو معرب باللام کی طرف مضاف ہوں تعریف میں دونوں مساوی ہیں، اور دوسرے نحات کے نزدیک موصوف معرب باللام کا درجہ اپنے صفت سے معرب باللام کی طرف جو مضاف افضل ہوگا اور صفت کا درجہ کم تر ہوگا۔ بہرحال امام سیبویہ کا مذہب ہو یا دوسرے نحات کا، یا تو موصوف صفت کے مساوی ہوگا یا صفت سے خاص ہوگا، اور یہ دونوں صورت جائز ہے۔ معرب باللام اور اس میں موصول کا درجہ یکساں ہیں، اس لیے معرب باللام کی صفت اس میں موصول کو بھی قرار دے سکتے، جیسے جاءنا الرجل کان عندک امسی، لأن تعریف المضاف اس لیے کہ مضاف کی تعریف مساوی تعریف المضاف الیہ مساوی کی تعریف مساوی ہے، او انقص منہ یا اس سے کم ہوگا علی الخلاف الواقعی، اس خلاف کی بنا پر جو واقع ہے بین سیبویہ وغیرہ امام سیبویہ امام مبرد رحمہ اللہ تعالیٰ کے درمیان، بخلاف سائر المعارف بخلاف دیگر معارف کے، فإن اخص من ذلام وہ تمام کے تمام معرب باللام سے اخص ہیں، اس میں تعریف زیادہ ہے، وہ اوضح ہے، اس لیے وہ معرب باللام کی صفت واقع نہیں ہو سکتے، مگر نہ ادنا کا اعلیٰ ہونا لازم آئے گا۔ فلو وقع اخص نعت اگر اخص نعت واقع ہو لغیر اخص غیر اخص کے لیے، وہ محمول علی البدل عند صاحب هذا المذهب تو امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو محمول کیا جائے گا بدل والی ترکیب پر، یعنی وہ اس کی ترکیب پھر موصول صفت والے نہیں کریں گے، مبدل منہ بدل والے کریں گے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بات ذکر کی کہ امام سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق جمہور نحات کے نزدیک کہ معرفہ کی جو اقسام ہیں، اسماء ضمائر، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصول و معرب باللام، ان میں سب سے زیادہ عارف وہ ضمائر ہیں، پھر اس کے بعد اعلام ہیں، پھر اسماء اشارات ہیں، اور معرب باللام اور اس میں موصول ان دونوں کا درجہ چوتھے مرتبے پر ہیں، اور یہ دونوں آپس میں یکساں ہیں۔ جب یہ دونوں آپس میں یکساں ہیں تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے لیے موصول صفت واقع ہو سکتے ہیں، لیکن کسی معرب باللام کے لیے ضمیر بطور صفت کہلانا یا علم بطور صفت کہلانا یا اسم اشارہ بطور صفت کہلانا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ادنا کا اعلیٰ ہونا لازم آئے گا۔ اسی بات کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔